अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारे अमेज़ॉन कोर्स का चौथा लेक्चर है और चौथे लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स दैट वी नीड टू स्टार्ट अमेज़ॉन एफबीए होलसेल। ठीक है। वो वाली चीज़ें जो हमें अमेज़ॉन एफबीए होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, वो वाली चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमें क्या क्या रिक्वायर होता है बेसिकली। ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले है जी, अगर हम यूएसए में अपना अमेज़ॉन एफबीए होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यूनाइटेड स्टेट में अपना अमेज़ॉन एफबीए होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी। फर्स्ट थिंग तो है जी कि हमें बजट रिक्वायर होगा। कितना? $6,000, मतलब कि $6,000 हमें बजट रिक्वायर होगा। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले तो हमने जो चीज़ देखी है वो क्या है? बजट। ऑब्वियसली हम अगर कोई भी बिजनेस कर रहे हो, चाहे वो फिजिकल हो या ऑनलाइन, ऑब्वियसली उसके लिए हमें परचेजिंग के लिए या फिर ऑब्वियसली हमने बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। तो इसलिए हमें $6,000 इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर स्टार्ट अमेज़ॉन एफबीए होलसेल इन यूएसए। ठीक है। सेकंड नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है जी एड्रेस। हमें यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस चाहिए। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि हमारे पास, हम जब रहते ही पाकिस्तान में हैं तो हमारे पास यूनाइटेड स्टेट का एड्रेस कहाँ से आ गया? तो इसका आंसर ये है कि अगर तो आपका कोई रिलेटिव, कोई भी कज़न वगैरह आपके यूनाइटेड स्टेट में रहता है तो आप उसका एड्रेस यूज़ करके इजीली अमेज़ॉन एफबी होलसेल का बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी रिलेटिव यूएसए में नहीं रहता तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं? आप वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं। ठीक है। यूनाइटेड स्टेट का वर्चुअल एड्रेस बाय कर सकते हैं। एक यूनिक एड्रेस बाय करना होगा आपको। इस तरह का एड्रेस जो कि किसी भी और एड्रेस के साथ मैच ना हो, एक यूनिक एड्रेस बाय करना है। ठीक है। अब तीसरी चीज़ है वो है कि जी एलएलसी। व्हाट इज़ एलएलसी? बेसिकली एलएलसी मींस लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कंपनी से पता चल गया है कि ये एक कंपनी है। एलएलसी का मतलब बेसिकली ये है कि जब हम यूनाइटेड स्टेट में एक अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, ठीक है, अपना बिजनेस कंपनी बेसिकली रजिस्टर करवाते हैं बिजनेस की, तो उसे एलएलसी कहते हैं। ठीक है। अगर यूनाइटेड स्टेट में हम अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं तो उसे एलएलसी कहते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो इंशाल्लाह एलएलसी पे मैं एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी और उसमें डिटेल से बताऊंगी कि एलएलसी क्या होती है। तो आगे है जी ईआईएन नंबर। ईआईएन नंबर बेसिकली होता है एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। मतलब कि जब कोई सेलर सेलिंग कर रहा होता है तो उससे एक नंबर दिया जाता है, एक नंबर असाइन किया जाता है जिसे कहते हैं एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। बेसिकली एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर में जो सारा कुछ हमने पुट करना होता है, सारा कुछ एड्रेस वगैरह और वो सारा कुछ, वो हमने सेम एलएलसी वाला पुट करना होता है। ठीक है। मतलब कि एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर बाय करने से पहले हमें एलएलसी क्रिएट करनी पड़ती है, उसके बाद हम ईआईएन नंबर बाय कर सकते हैं। अच्छा, इस पे भी इंशाल्लाह मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि हमें ईआईएन नंबर चाहिए, एम्प्लॉयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि एम्प्लॉयर को आइडेंटिफाई करता है। अच्छा, अब आगे है जी फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर हमें कौन सा चाहिए? हमें बिल्कुल भी वो वाला फ़ोन नंबर नहीं चाहिए जो कि हम खुद यूज़ कर रहे होते हैं, पाकिस्तानी नंबर। हमें एक यूएसए का नंबर चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें फ़ोन नंबर भी बाय करना पड़ता है, वर्चुअल नंबर, जो कि हम जिसके ज़रिए हम स्काइप पे बात करते हैं अपने ब्रांड से और अपने डिस्ट्रीब्यूटर से कॉल्स करते हैं थ्रू द फ़ोन नंबर। ठीक है। अच्छा, अब आगे है जी वेबसाइट। अब वेबसाइट किस तरह की चाहिए हमें? वेबसाइट एक जस्ट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट, इस तरह की वेबसाइट चाहिए जो कि लगे कि हम उस पर प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हैं। ठीक है। इस तरह की वेबसाइट जिसपे हम इस तरह लगे कि वो एक ऑनलाइन स्टोर है, जस्ट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट। ठीक है। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स हमने लगानी है। मतलब हमने सेल नहीं करनी, बेसिकली सिर्फ लिस्ट करनी है, सिर्फ ये शो करवाना है कि हम बेच रहे हैं। ठीक है।
برانڈ کو یا ڈسٹریبیوٹر کو شو کروانے کے لیے ہم نے وہ ویب سائٹ کریٹ کرنی ہے. اوبیسلی یہ جو ساری چیزیں ہمیں چاہیے یہ ہم نے اسی لیے ہی کریٹ کرنی ہے بیکاز ہم نے جب کسی برانڈ سے یا ڈسٹریبیوٹر سے اپروول لینا ہے تو ہم نے اس کو یہ شو کروانا ہے کہ جی ہماری ایک کمپنی ہے اور ہم آلریڈی ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے جس پہ ہم سیل کر رہے ہیں، ہمارے پاس ریسیل سرٹیفکیٹ ہے. مطلب ہم نے یہ شو کروانا ہے کہ ہم ایک کمپنی، ہماری کمپنی ہے تو اسی لیے ہمیں آپ اپروول دیں، ہم آپ کے ریٹیل پارٹنر بننا چاہ رہے ہیں اور ہم آپ کی پروڈکٹس کو پروموٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اوبیسلی برانڈ کسی سنگل پرسن کو کبھی بھی اپروول نہیں دیتا. دیٹس وائی ہمیں LLC اور یہ ساری چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اوبیسلی ان کو ایک پروف چاہیے ہوتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ میری پروڈکٹس کہاں پر سیل کریں گے. ٹھیک ہے، بعض ویب سائٹ اور بعض برانڈس کو ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم امیزون پر بھی سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اپنی ویب سائٹ پر بھی سیل کر رہے ہیں، اور کچھ کو نہیں بھی بتانا ہوتا، کچھ کو صرف ہم اتنا ہی کہتے ہیں کہ ہم اپنی آن لائن ویب سائٹ پر سیل کریں گے، ہمارا آن لائن اسٹور ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب آگے ہے جی امیزون اکاؤنٹ. جب ہم امیزون کا بزنس سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں امیزون کے ساتھ جو شاپ اوپن کرنی ہے تو اوبیسلی ہمیں اکاؤنٹ ضرور اوپن کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں بھی جب ہم اکاؤنٹ اوپن کرنا ہوتا ہے ہم نے تو اس میں یہ ساری ریکوائرمنٹس چاہیے ہوتی ہیں. LLC کی ڈیٹیلز پر ہم اکاؤنٹ کریٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فون نمبر جہاں پہ ریکوائر ہوتا ہے ہم وہ والا فون نمبر ایڈ کر دیتے ہیں. اس طرح یہ ساری چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں. اچھا امیزون اکاؤنٹ کے بعد ہے جی ریسیل سرٹیفکیٹ. ریسیل سرٹیفکیٹ بیسیکلی ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جب جو کہ ہمارے ٹیکسز کو ریڈیوس کرتا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم کسی بھی سپلائر سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں، فار ایگزامپل کسی بھی برانڈ سے یا ڈسٹریبیوٹر سے کوئی چیز بائی کرتے ہیں تو اس پہ ہمیں کافی زیادہ ٹیکسز پڑتے ہیں. تو ان ٹیکسز کو اوبیسلی ہم اتنے زیادہ ٹیکسز اگر تو پے کریں تو ہمیں کیا کس چیز کا پروفٹ آئے گا. اس لیے اگر ہمارے پاس ریسیل سرٹیفکیٹ ہوگا تو بیسیکلی یہ ایک ریسیلر سرٹیفکیٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایک ریسیلر کے پاس ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ اس کا ایک ہیوج بزنس ہے اور اس کے پاس سرٹیفکیٹ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح برانڈز اور ڈسٹریبیوٹرز کو یقین آ جاتا ہے کہ اس کے پاس ریسیلر سرٹیفکیٹ ہے تو اسی لیے یہ میرا ریسیلر بننا چاہ رہا ہے، تو وہ پھر ٹیکسز بھی ریڈیوس کر دیتا ہے اور ہمیں اپروول بھی جلدی دے دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے جی بینک اکاؤنٹ. تو اوبیسلی جب ہم امیزون FBA ہول سیل کریں گے تو اس میں ہم پروڈکٹس سیل کر رہے ہیں، اوبیسلی اپنا بزنس کر رہے ہیں امیزون کے ساتھ، تو تب تک ہم امیزون کے ساتھ اپنا بینک اکاؤنٹ اٹیچ نہیں کریں گے تب تک نہ تو ہم فیسز جو ہیں امیزون کی وہ ڈپازٹ کروا سکتے ہیں اور نہ ہی جو اپنی جو سیلز ہیں اس کا وہ لے سکتے ہیں پیسے. ٹھیک ہے، امیزون FBA ہول سیل میں ای میل ایڈریس ریکوائر ہے. کس لیے ریکوائر ہے؟ اوبیسلی ہم نے برانڈ سے جب کانٹیکٹ کرنا ہے، کسی ڈسٹریبیوٹر سے کانٹیکٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ای میل ریکوائر ہوتی ہے. ہم اپنی کبھی بھی سمپل ای میل کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. اوبیسلی ہم نے اپروول لینا ہے، وہی بات آ جاتی ہے پھر کہ ہم نے برانڈ کو شو کروانا ہے کہ ہم ایک کمپنی ہیں، تو اسی لیے ویب میل ہونی چاہیے ہمارے پاس جس کی ہم ہوسٹنگ بائی کرنی پڑے گی جس کی ہمیں. ٹھیک ہے، وہ زیادہ مہنگی نہیں ہوتی، بہت ہی کم پرائز میں ہمیں اس کی 1 ایئر کے لیے ہوسٹنگ بائی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہمیں ایک پروفیشنل میل کے ساتھ برانڈ کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، دیٹس وائی وی نیڈ ویب میل. اب یہ بات کرنے سے پہلے کہ یونائٹڈ کنگڈم میں ہمیں کیا کیا چیزیں ریکوائر ہیں، میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ ہمیں ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو ان ساری چیزوں کو نہیں سیکھنا. بیسیکلی ایک ورچوئل اسسٹنٹ کو صرف یہی کرنا ہے کہ ان چیزوں کو بس دیکھنا ہے، سمجھنا ہے تھوڑا بہت، بیکاز اسے یہ سب کچھ نہیں کرنا ہے. اسے LTD امیزون اکاؤنٹ یا یہ سارا کچھ بالکل بھی نہیں کرنا ہے. یہ ساری چیزیں کلائنٹ کی سر درد ہیں. ٹھیک ہے، اوبیسلی آپ ورچوئل اسسٹنٹ ہیں اگر تو یہ کلائنٹ نے کام کرنا ہے، کلائنٹ نے خود آپ کو اکاؤنٹ کریٹ کروا کر دینا ہے، LLC یا LTD کریٹ کروا کر دینی ہے، آپ نے صرف کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے لیکن یہ میں آپ لوگوں کو بتا کیوں رہی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں بیکاز جب موسٹلی کلائنٹس جب آتے ہیں اس طرح کے کلائنٹس جن کو کچھ نہیں پتہ ہوتا
تو وہ سب سے پہلے آ کے پوچھتے ہیں کہ جی ہاں اگر میں ہول سیل اسٹارٹ کروں تو میں کتنے میں کر سکتا ہوں، اور اگر میں UK میں کروں تو میں کتنے میں کر سکتا ہوں اسٹارٹ، اس کے لیے مجھے کیا کیا چاہیے۔ اوبویسلی اگر آپ کو تھوڑی ہاؤ ناؤ ہوگی تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں اس کلائنٹ کو کہ یہ چیزیں ریکوائر ہیں اور آپ اس طرح سے اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی یہ ساری چیزیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں جنہوں نے Amazon FBA ہول سیل پہ خود بزنس کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ خود کریں یہ ساری چیزیں، آف کورس وہ کروا سکتے ہیں کسی بندے کو ہائر کر کے، LLC اور LTD کے لیے اس کے اندر ساری کی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کافی زیادہ لوگ ہیں جو پرووائڈ کر رہے ہیں $1000 میں، $800 میں، وہ ویری کرتا ہے کہ آپ USA کی یا UK کی کون سی اسٹیٹ میں رجسٹر کروا رہے ہیں اپنی LLC یا LTD، ٹھیک ہے۔ اب UK کے لیے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ بجٹ ریکوائر ہوتا ہے سیم لائک USA، بیکاز ہم یونائٹڈ کنگڈم میں جب سٹارٹ کرنے لگتے ہیں Amazon FBA ہول سیل تو آف کورس اس میں بھی ہمیں بجٹ ریکوائر ہوتا ہے، لیکن تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، £5,000، ٹھیک ہے۔ تو ایڈریس چاہیے ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس فزیکل ایڈریس ہے تو ویل اینڈ گڈ، نہیں تو آپ ورچوئل ایڈریس بائی کر سکتے ہیں۔ آگے جی LTD، اب LTD کا کیا مطلب ہے؟ لمیٹڈ کمپنی، بالکل یہ بھی ایز اٹ از LLC کی طرح ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ہم جب UK میں اپنی بزنس کمپنی کریٹ کرواتے ہیں تو اسے LTD کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے جی بینک اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، آف کورس سیم، فون نمبر چاہیے ہوتا ہے، ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ کیوں چاہیے ہوتی ہے، Amazon اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویٹ سرٹیفکیشن کا کیا مطلب ہے؟ ویٹ سرٹیفکیشن کا مطلب ہے کہ جب ہم UK میں اپنا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، جیسے ہی ایک لمٹ ہوتی ہے کہ مطلب فار ایگزامپل ہمارا ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے کچھ، تو ایک لمٹ ہوتی ہے کہ اگر اس سے زیادہ انکریز ہو جائے، مطلب کہ ہمارا جو بزنس ہے اس کا ریونیو ہیوج پیمانے پر آ رہا ہو، مطلب بہت زیادہ ریونیو آ رہا ہو، ہمارا بزنس بہت بڑا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کیس میں جو UK میں ہمیں کچھ ٹیکسز پے کرنے پڑتے ہیں ایکسٹرا، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں اپنی جو ویٹ سرٹیفکیشن ہے وہ کروانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمیں وہ ٹیکسز پے نہ کرنے پڑیں، ٹھیک ہے۔ دیٹس وائی ہم ویٹ جو ہے وہ اس کا سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے ہے جی ای میل ایڈریس، سیم لائک ہمیں ویب میل چاہیے ہوگی، لیکن UK کی چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی، بہت ہی زیادہ بینیفیشیل ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ای کامرس ٹیک ہب کے ساتھ کنیکٹڈ رہیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔